السلام علیکم جی. عذوری پیٹے کی طرف سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ انسان اس پہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ مایوسی کی طرف چل پڑتا ہے، یعنی کہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے. جب بندہ پریشان ہوگا ڈپریشن میں چلا جائے گا تو وہ تو پھر کوئی چیز کی طرف توجہ نہیں دے گا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں ایک کتاب کا تحفہ دیا ہے. کون سی کتاب؟ قرآن پاک کا. اس لیے میں آپ لوگوں کو یہی درخواست کروں گا کہ پریشان ہونے کی بجائے اس کتاب کو کھولیں اور پھر دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے ختم ہوتی ہیں. اور جب آپ اس کیفیت میں ہوں تو یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے، اور ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام پرابلم سے کیسے نکالتے ہیں. اب آپ کو میں ایک ایسی صورت کا وظیفہ اب بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ نے کانٹینٹ میں پڑھ لیا ہوگا، کہ سورہ یاسین، جس سے آپ کے تمام جو جائز آپ کی ہیں نا خواہشات پوری ہو جائیں گی. جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے تو رشتہ داروں کی طرف منہ کرتا ہے، دوستوں کی طرف منہ کرتا ہے، لیکن یقین کریں کہ جب بندہ اس حالت میں ہوتا ہے تو یہ جو رشتہ دار اور یہ دوست احباب ہیں نا، یہ بھی منہ موڑ دیتے ہیں. لیکن منہ کون نہیں موڑتا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ، میرا بندہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، اور پھر آپ کو کسی رشتہ دار یا دوست احباب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا انسان جو ہر ایک کا دل ہوتا ہے. اس طرح یہ جو سورہ یاسین ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے. آپ کو پتہ ہے جب تک دل دھڑکتا ہے بندہ زندہ ہے، تو اس لیے اس کی بڑی ویلیوبل چیز ہے. بلکہ ہر آیت کی، ہر سورت کی ایک اپنی تاثیر ہے. لیکن سورہ یاسین کیونکہ یہ قرآن پاک کا دل ہے، اس لیے اس کا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں. کس کے لیے؟ یہ جو آپ پرابلم میں پھنس جاتے ہیں. اب میں عمل کی طرف آ جاتا ہوں، یا وظیفہ کہہ لیں یا عمل، جو بھی آپ کہہ دیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ عشاء سے لے کے صبح فجر تک 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن مکروہ اوقات نہ ہو. اب کرنا کیا آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم، اور اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ یاسین، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے اس کو بند کر لینا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے مدد فرماتے ہیں. بھئی آپ نے دل کو پکڑا ہوا ہے. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جس سے ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، مگر شرط ایک ہی ہے، اس کو عقیدت سے پڑھا جائے. اب اس سے کیا کیا مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ بے شمار مسئلے حل ہو جاتے ہیں. چند میں آپ کو ویسے ہی گنا دوں. جیسے کسی کو لا علاج بیماری ہو گئی ہے، اس کو چاہیے یہ پڑھ کے پانی پہ پھونکے اور پی جائے. چند دن کے عمل سے دیکھیں کیسے اس کی شفا ملتی ہے. پھر کئیوں کو کئی گھروں میں کمپلیٹ ہوتی ہے، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹ ہو رہی ہے، فلاں ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی
یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد ہے۔ پھر بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے بہن بھائیوں میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، تو یہ عمل ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ یہ کچھ بتا پا رہا ہوں۔ پھر کچھ لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں جی ہمارا کاروبار یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، مطلب ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی سورہ یاسین کا جو میں نے وظیفہ بتایا اس کو بڑی عقیدت سے پڑھیں، اور پڑھتے جائیں گے دن آپ کے بدلتے جائیں گے۔ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں جی ہمیں اتنا پڑھ بھی لکھ گئے ہیں، ملازمت نہیں مل رہی، تو بات ٹھیک ہے بھائی، نہیں مل رہی تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں نا، ادھر رجوع کریں نا۔ آپ اس چیز جو سورہ یاسین آپ کو بتائیے اس کا وظیفہ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے ملازمت نہیں ملتی آپ کو۔ یا کئی کہتے ہیں جی ہمارے بندش ہے، ہمیں نظر بد ہو گئی ہے، جی ہمارے پہ جادو ٹونا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مان لیا سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کا حل بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا، اور وہ کیا ہے جو آپ کو میں نے عمل بتایا ہے۔ وہ کیا عمل بتایا میں نے کہ آپ نے عشاء سے لے کے صبح فجر یا کسی بھی نماز کے بعد جو کہ یہ 2 نوافل پڑھنے ہیں لیکن مکروہ اوقات نہ ہو، اور کرنا کیا آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، 5 دفعہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی اس صورت میں نے کہا ہر قرآن پاک کی ایک صورت کی ہر تفسیر ہوتی ہے، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجات پورے کریں گے اور آپ کو ہر مشکل سے نکالیں گے۔ تو یہ میں نے ایک مختصر سورہ یاسین کا آپ کو وظیفہ بتایا۔ انشاءاللہ ایک اور میں نشست میں اس کی بہت بے شمار اور چیزیں آپ کو ایکسپلین کروں گا، لیکن اس وقت یہ میں نے جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مایوسی میں چلے جاتے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، اس کے بعد کاروباروں کا نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، دشمنیاں پڑی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے یہ آج بتایا کہ کم از کم یہ کرنے کے بعد آپ کی ان تمام چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے، اب اس سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔